ومصليا ومسلما اما بعد. صدر محترم، مہمانان گرامی اور عزیز سامعین کرام، آج اس سیمینار میں میرا موضوع مقالہ ہے مولانا عبدالسبحان خاں میواتی مشاہیر امت کی نظر میں. میں نے اپنے اس مقالے کو 2 ابواب میں تقسیم کیا ہے. پہلا باب مولانا کی حیات و خدمات اور دوسرا مولانا کی شخصیت اکابرین امت کی نگارشات کی نظر میں. دونوں ابواب کے چند اقتباسات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. عزیزان گرامی، 20ویں صدی عیسوی میں جن حضرات نے میوات میں دینی تعلیمی اور اصلاحی کوششیں کی ہیں، ان میں حضرت مولانا عبدالسبحان خاں میواتی کا اہم مقام حاصل ہے. انہوں نے میوات میں دینی تعلیم عام کرنے کی جو کوششیں کیں اور ان کے جو ثمرات ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم انہیں 20ویں صدی کا معلم میوات اور استاد علماء میوات کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا. چنانچہ مولانا میوات کے ایک گاؤں روپ نگر ناٹولی کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے. میوات کی عام روایات کے مطابق لڑکپن میں پہلوانی کیا کرتے اور جانور چرایا کرتے تھے. تقریباً 19 سال کی عمر میں ان کے اندر دینی علوم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. دہلی کے مدارس و مکاتب میں جو میواتی طلبہ پڑھتے تھے، ان سے تعلق ہونے کے بعد انہیں اپنے شوق کی تکمیل کا راستہ نظر آیا اور گھر والوں کو مطلع کیے بغیر دہلی چلے گئے. بنگلہ والی مسجد نظام الدین میں آ کر مولانا محمد میاں کاندھلوی کے تلمذہ میں شامل ہو گئے. مولانا اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی دینی تعلیم کے ذریعے میواتی قوم کی اصلاح کے خواہاں تھے. چنانچہ مولانا دن میں خود تعلیم حاصل کرتے اور شام کو ایک مسجد میں طلباء کو تعلیم دیتے. تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا نے باقاعدہ قصاب پورہ میں مدرسہ زینت العلوم کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں مدرسہ سبحانیہ کے نام سے مشہور ہوا. مولانا کی علمی خدمات سے ہندوستان کے ہر گوشے کے طلباء نے کسب فیض کیا، اور جہاں تک علاقہ میوات کا تعلق ہے تو یہاں اکثر علماء و مدرسین جتنے بھی تعلیمی و تدریسی سلسلے ہیں، ان میں مولانا عبدالسبحان خاں میواتی کی شخصیت کا بڑا دخل ہے. چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے، جس طرح غیر منقسم ہندوستان میں ملک گیر سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کا کوئی طالب علم ایسا ملنا مشکل ہے جس کا کوئی سلسلہ سند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے تلامذہ سے نہ جا ملتا ہو، اسی طرح میوات کی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں کوئی ایسا شخص ملنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے جس نے علوم دینیہ حاصل کیے ہوں اور سبحانی فیضان سے اسے کوئی قطرہ بھی حاصل نہ ہوا ہو. اکابر امت کی نظر میں مولانا کا مقام. آپ کے مقام و مرتبہ معرفت کو دیکھتے ہوئے وقت کے اکابر نے ہمیشہ ہی آپ کی شان میں بلند کلمات ارشاد فرمائے. مولانا کی شخصیت اور اکابر کے یہاں آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس کی چند مثالیں بطور دلیل درج ذیل پیش کی جاتی ہیں، جن سے مولانا میواتی کی شخصیت کا تعین کرنا مزید آسان ہو جائے گا. حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے ساتھ آپ کے تعلقات. مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے میوات میں تبلیغی کام کی محنت شروع کی تو مولانا عبدالسبحان خاں مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے اسفار میوات میں اکثر شریک سفر رہا کرتے تھے. حضرت مولانا عبدالسبحان خاں کے متعلق حضرت مولانا الیاس کاندھلوی بہت بلند کلمات فرمایا کرتے تھے اور آپ کے طرز تدریس سے بڑے متاثر تھے. مولانا محمد اسحاق امینی اس سلسلے میں رقم تراز ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی فرمایا کرتے تھے، مولانا عبدالسبحان خاں تو علم کی مشین ہے. مولانا محمد یوسف کاندھلوی کے ساتھ مولانا کے تعلقات. حضرت مولانا عبدالسبحان خاں میواتی کے تعلقات کی نوعیت مولانا محمد یوسف کاندھلوی کے ساتھ بھی اسی درجے کی رہی جو مولانا محمد صاحب اور مولانا محمد الیاس صاحب کے ساتھ تھی. مولانا حبیب الرحمن خاں میواتی اس تعلق کی نوعیت اور مولانا میواتی کے غایت درجہ ادب و احترام کے متعلق لکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی جو آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، مگر چونکہ وہ آپ کے استاد مولانا محمد میاں کے بھتیجے تھے، اس لیے آپ ان کے ہاتھ پیر دبایا کرتے تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی نظر میں مولانا میواتی کا مقام. بیعت و ارادت کا تعلق حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے قائم فرمایا اور مقام و معرفت کے اعلیٰ مراتب طے کیے. آپ کس قدر بلند اور عظیم المرتبت شخصیت کے مالک تھے، اس حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اسحاق امینی لکھتے ہیں، ایک واقعہ بارہا لوگوں سے سنا ہے کہ مولانا عبدالسبحان خاں مرحوم کو حضرت مولانا الیاس کاندھلوی بیعت کی غرض سے اپنے مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی خدمت میں لے گئے. حضرت نے بیعت کی درخواست کی تو حضرت سہارنپوری نے فرمایا، مولوی الیاس، ان کو بیعت کی کیا ضرورت ہے، انہیں تو بیعت کا مقصود پہلے ہی حاصل ہے.
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی نظر میں مسجد نواب والی میں حضرت مولانا میواتی سے ملاقات کی خاطر اکثر بزرگان دین کی تشریف آوری ہوا کرتی تھی۔ انہی اکابر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت مدنی مولانا عبدالسبحان خان کا میواتی کا غایت درجہ احترام کرتے تھے اور آپ سے ملاقات کی خاطر مسجد نواب والی تشریف لایا کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی بھی سفر حج پر تشریف لے گئے اور اسی سال مولانا عبدالسبحان خان میواتی نے بھی حج کیا۔ حجاز میں قیام کے دوران ایک دن مولانا عبدالسبحان خان نے اپنے شاگرد رشید سفر حج مولانا محمد اسحاق امینی سے فرمایا کہ حضرت مدنی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، چلو ان سے مل کر آتے ہیں۔ مولانا محمد اسحاق امینی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں حضرت مولانا میواتی کے ساتھ ہو لیا۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت مدنی دوسری منزل پر تشریف فرما ہے اور ایک بہت بڑا ہال مجمع سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، صرف جوتیوں میں جگہ ہے۔ حضرت مولانا نظر بچا کر جلدی سے جوتیوں میں ہی بیٹھ گئے۔ حضرت مدنی نے نظر پڑتے ہی فرمایا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تشریف لائیں، کھڑے ہو جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ مولانا تعمیل ارشاد میں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے۔ حضرت مدنی نے اپنی مسند چھوڑ دی اور دو زانو تشریف فرما ہوئے۔ انہی چند اقتباسات پر میں اپنے مقالے کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔